اور ان کی جانب سے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے 7 منصوبوں کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، ڈھائی قابل احترام وفاقی وزرائے کرام، محترمہ شاہجی افیر، محترمہ پینگ، چینی سفارت خانہ، اور انتہائی قابل احترام گوادر میں پاکستانی بھائیوں، چینی بھائیوں اور بہنوں، سرکاری افسران، لا انفورسنگ آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں گوادر میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر ہم نے پہلے گوادر میں جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا ہم نے فضائی دورہ کیا اور گوادر ہوائی اڈہ جو کہ حکومت چین کی گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں دوسرے ترقیاتی کام ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور آج ایسٹ بے جو چین نے موٹر وے بنائی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی، اس کا ہم نے آج افتتاح کیا اور یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سے یہ ایسٹ بے لنک مل جائے گا ہائی وے کو، جو کہ کراچی تک یہاں سے جو سامان ہوگا اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس سے آگے لنک کر دیں گے۔ اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نواب زادہ ذہن بگٹی صاحب، بھوتانی صاحب، اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو چارج افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش
अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका, और मुझे याद है 2017-18 में, ऐसे 2017-18 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, और अभी तक ये तामीर के मराहिल तय कर रहा है। हालांकि ये 100% चीन की सदर जनाब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली ने एक ग्रांट के तौर पर तोहफा हमें अता किया है, और उसको भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए। इसी तरीके से गवादर के आवाम के लिए पीने का पानी जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वो मुहैया नहीं किया जा सका, और आज मुझे ये बताया गया है कि अब 3rd फेज़ में यहाँ पर जो वाटर पाइप जो हैं वो बहुत एक पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, उनको तब्दील करना है। और फिर ये भी बात सामने लाई गई कि जो पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बसा औक़ात उसमें कमी आ सकती है, लिहाजा बतौर एक फॉल बैक पोजीशन के ऑल्टरनेट ऑप्शन कि हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाना होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई आपने अरबों रुपए तो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ख़र्च कर दिए, पानी का ज़ख़ीरा किया है, और अब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर पानी की कभी किसी वक्त सीज़न में कमी होती है तो हमें फिर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके ऊपर भी अरबों रुपए खर्च होंगे। तो चाहिए तो ये था कि पहली फुर्सत में ये डिसैलिनेशन प्लांट लग जाते अच्छे सस्ते ज़मानों में, और आज गवादर के हर घर में पीने का पानी मुहैया होता। इसी तरीके से जो यहाँ पर बिजली की जो यहाँ पर किल्लत है, और ईरान से जो बिजली लाने का मंसूबा है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी है, और दूसरे जो वहाँ पर स्टेप्स हैं वो लिए जाने हैं, जिसको कई साल लग गए हैं। और अब मुझे जनाब वज़ीर आला साहब बता रहे थे कि इसके लिए अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने अभी चंद महीने पहले ये मनसब का हल्फ लिया है। इसी तरीके से और जो दूसरे मामलात हैं वो सुस्त रवैये का शिकार है। तो आज मैंने टारगेट्स फिक्स किए हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि तमाम जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं और वज़रा को वो फौरी तौर पर उनसे मीटिंग करें, और मीटिंग करके टाइम लाइन के साथ हर मंसूबे की तामीर का वक्त मुकर्रर करें। इसी तरीके से आपको ये जानकर अफसोस होगा कि गवादर पोर्ट, जिसको दुनिया की जितनी भी डीप सी पोर्ट्स हैं उनमें ये भी पोर्ट शुमार होती है और शुमार किया जाता रहा, लेकिन शूमी ये किस्मत देखें कि इस अरसे में एक तो कोई ज़्यादा जो बिज़नेस ना हो सका और शिप्स ज़्यादा ना आए, उसकी वजूहात हैं वो मैंने डिस्कस की हैं कि बिज़नेस मॉडल, और फिर जो गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात हम करेंगे और अभी करेंगे, लेकिन उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, और चूँकि ड्रेजिंग नहीं हुई तो सिल्टिंग हुई है और जो डेप्थ है वो कम हो गई, और जो हैवी शिप्स हैं अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते तावक्त है कि इसकी ड्रेजिंग की जाए और जो डेप्थ जो है उसको रिस्टोर किया जाए। ये वो इश्यूज़ हैं
جو کہ آج میں نے گوادر پورٹ پہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں، اور شاہ جی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں، اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا۔ اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے، عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے، تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، چارج افیئرز بھی تشریف فرما ہیں، میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں، اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے جانے چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ رہی بات بجلی کے حوالے سے، تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے۔ میری آج تجویز ہے، چائنا کی یہاں پہ شاہجی حفیظ تشریف فرما ہیں، اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں، وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے، اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں۔ میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ، یا 1000 روپے یا 2000 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے، اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں، جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں، پنکھا بھی جل جائے، اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے، تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے، پروٹیکٹ رہے۔ تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو، اور پھر جب یہ پروکیور کر لیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں، تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو، اور وہ ان کو، تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا، تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی۔ ایک یہ ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم نہیں، گوادر اور ایک اس کے ساتھ نہیں، تربت بھی تھا اور پسنی بھی، یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں۔
और ऑफ ग्रिड बिजली वहाँ के रहने वालों को मुहैया हो, ताकि वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और उसी कंपनी को वो पेमेंट दें फी घराना जो भी बिजली का खर्च होगा। एक अच्छे शफाफ तरीके से हर चीज़ तय हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड वहाँ पर सोलर प्लांट्स लग जाएं और उन शहरों और कस्बों में बिजली मुहैया की जाए, ये शमसी तवानाई की, और वहाँ से जितने वहाँ पर घराने हैं जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल अदायगी उस कंपनी को दे देगी। ये है वो दो तरीके के मॉडल्स जो कि फिलफौर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजली का मसला देर पा और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इंशाअल्लाह यहाँ पर हल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेजिंग है वो पोर्ट अथॉरिटी के साथ मैंने एहसन इकबाल साहब को कहा है कि मिलकर ये समंदर की जो ड्रेजिंग करनी है पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर तय हो जाएगा। और पोर्ट अथॉरिटी अगर ड्रेजिंग कर दे तो हमारा जो 9% या 10% जो हमारा शेयर है वो सालाना उसमें से उसकी कटौती होती रहेगी। ये भी एक मॉडल है। हम खुद भी अपने वसाइल से 4-5 अरब रुपए खर्च करके इंशाअल्लाह ड्रेजिंग कर सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि माजी की इस गफलत का ना ड्रेजिंग हुई और उससे सारा मामला बिल्कुल रुक गया और तातुल का शिकार हो गया। यहाँ पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने और भी मसाइल का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स की बात की है वो मैंने नोट कर ली है और मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश कर दी है कि वो फिलफौर इसके ऊपर वो मीटिंग करें और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो फिशरमैन हैं या हमारे मछेरे भाई, उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनके लिए उनको एक इंजन दरकार है और ये कोई 2000 ये कोई कश्तियाँ बनती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि इन 2000 ऐसा आपने मुझे 2000 फरमाया था चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2000 कहा था। पहले ये फैसला कर लें, इस तरह कर लेते हैं कि 20,000 या 2,000 की बहस में नहीं पड़ते। हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कौन से घराने होंगे मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उनमें से पहला बैच जो है 2000 का प्योरली ऑन मेरिट और इसकी बैलेटिंग भी हो सकती है शफाफ तरीके से। इन 2000 घरानों को वफाकी हुकूमत इंजन फ्री अतिये के तौर पर अदा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर जो अगली जो किस्त है वो पर इंशाअल्लाह एहसन इकबाल साहब वो मरहलावार ये इसका इंतज़ाम करेंगे। पहली जो किस्त है 2000 इंजन्स की, उनको हम इंशाअल्लाह एक क्राइटेरिया के तहत शफाफ तरीके से बैलेटिंग के ज़रिए यानी कुल अंदाजे के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड हम इंशाअल्लाह 2000 इंजन गवादर के अपने मशरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम देंगे। इसी तरीके से जो कस्टम्स की जो चेक पोस्ट है और वहाँ पर जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ एहसन इकबाल साहब से कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर तसल्ली बख्श गुफ्तगू करें और इंशाअल्लाह इनका फिल फॉर हल ढूँढें।
آخری بات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ یہاں پہ گوادر یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا. آج میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فل فور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ کل رات تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں پھر دل پہ پتھر رکھ کر مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 11 اپریل اس سال 11 اپریل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے حلف اٹھایا تھا، اور پچھلی حکومت نے تیل اور پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، مگر 3.5 سال اس حکومت کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آٹے چینی دال میں کوئی عوام کو ریلیف مہیا کیا جا سکے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں، لوگوں کی غریب لوگوں کی دعائیں لیں. کبھی ان کو احساس نہیں ہوا، جو تک نہ رینگی. لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے والا ہے، تو انہوں نے یکا یک تیل اور اس کے پٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں، اب اور بھی بڑھ گئی ہیں، انہوں نے قیمتیں کم کر دیں اور ہمارے لیے ایک جال پھینکا کہ اس میں جو ہم پھنس جائیں. ہم نے ایک ہفتہ پہلے تک پوری کوشش کی کہ یہ عوام کے اوپر یہ ہم اضافی بوجھ نہ لا دیں، لیکن پچھلی حکومت نے بغیر فنڈز کے اور قرض کے اوپر یہ ملک یہ زندگی بسر کر رہا ہے. قرض کے اوپر ہم ہر سانس لیتے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ باہر کی جو دن رات استعمال ہونے والی شے تیل اور پٹرول وہ جو باہر سے آتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں سوئی اگر گیس تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس طرح باقی جگہوں پر بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہمارے گیس اور تیل ہے. تو 98% ہمارے جو ہماری جو ضروریات ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح سبسڈی دی جا سکتی ہے قرض لے کر. مگر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی اس کو روکیں، لیکن پھر ہمیں مجبوراً یہ اضافی بوجھ ہمیں دینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. مگر اس کے ساتھ ہم نے جو غریب طبقے ہیں اس ملک میں 8 کروڑ افراد، ان کے لیے ہم نے 2000 روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی تاکہ جس کے پاس اسکوٹر ہے وہ پٹرول لینے کے لیے 2000 روپے استعمال کر سکتا ہے، جس نے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان 2000 روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، جس نے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے. یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پٹرول کے اوپر خرچنا ہے. اگر آپ اس کے حقدار ہیں تو 2000 روپے آپ کسی بھی آئٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید غریب عوام کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ بات کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کے زعماء اور تمام ہماری پارٹیز کے ممبران اور ہم سب اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ اس ملک کے اوپر غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا کسی بھی طرح کسی ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے. مگر ہمیں کل رات پھر ہمیں یہ قیمتیں مجبوراً بڑھانی پڑی، اور
میں آپ کو آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے، اور اگر غریب عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ 75 سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ انہوں نے نچھاور کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دہکا میں، فیکٹریوں میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو جو اشرافیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کا بھی آج حق ہے اور فرض ہے وہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، جذبہ اثار سے، قربانی سے وہ اس غریب قوم کے لیے آگے بڑھیں اور وسائل مہیا کریں، سادگی اختیار کریں، تاکہ غریبوں کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں تو وہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پر آج ان کا فرض ہے، اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں۔ کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشیروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے، تبھی یہ ملک، خدا داد ملک پاکستان، یہ قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا۔ اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل میٹنگ کا میں نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ عمراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا مکمل توکل ہے انشاءاللہ، اور وہ خدا جس نے یہ دنیا بنائی، انسان پیدا کیے، انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو، اثار کو، قربانی کو، جذبہ حب الوطنی کو وہ رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہی قرآن کریم کا اس کا حکم بار بار ہم روز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ ایمانی ہے، صدق دل سے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ تمام اقدامات اٹھائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی ضرور فیصلہ فرمائیں گے، برکت ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو وہ منزل جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا وہ ضرور ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آخر میں میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 5 لاکھ گھرانوں کے لیے بسپ کا اضافی، یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کے نام سے، اس کے تحت جو افراد جو وظیفوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، ان میں بلوچستان سے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ گوادر میں 100% غریب گھرانوں کو کور کیا جائے گا اسی پروگرام کے تحت، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر وسیلہ، ہر آؤنس آف انرجی اور طاقت اور محنت یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے
हम दिन रात कोशा हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर दूर होगा। आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं और उसके हजूर सर्वसजूद हो के हम दुआ करते हैं गिड़गिड़ा के कि वह हमारे हालों पर रहम करे और हमारी जो हकीर मेहनत है उसको वो कबूल फरमाए और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हालात तब्दील कर दे और हमें उन कौमों के सामने ला खड़ा करे जिन्होंने तरक्की और खुशहाली की मनाज़िल बड़ी तेज़ी से तय की हैं। ये होगा और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और इसी तरह होगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। कायदे आज़म जिंदाबाद।